اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا واو زبر وا حمزہ زیر ای وائی ذال الف زبر ذا وَإِذَا لام زبر لا قاف لام پیش قل لام زبر لا وَإِذَا لَقُوا اللہ یہ جو اس میں دو الف ہے، ایک یہ والا الف ہے، ایک یہ الف ہے۔ یہ الف جو ہے یہ اس لفظ کے ساتھ ہے اور یہ الف اس لفظ کے ساتھ ہے، اور اس لام کے اوپر تشدید ہے۔ تشدید والے حرف کو پہلے حرف کے ساتھ ملا کے سختی سے ادا کیا جاتا ہے، تو لام سے پہلے یہ جو حرف ہیں یہ ساکن ہے، تو ساکن حرف اس کے ساتھ مل نہیں سکتے، اس لیے اس لام کو یہ جو قاف ہے جس کے اوپر حرکت ہے اس قاف کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ قاف لام پیش قل لام زبر لا وَإِذَا لَقُوا اللہ ذال یا زیر ذی نون زبر نا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ حمزہ کھڑی زبر آ میم زبر ما آما نون واو پیش نو آمنو قاف الف زبر قا لام واو مد پیش لو قالو حمزہ کھڑی زبر آ میم نون زبر من نون الف زبر نا آمنا یہ نون کے اوپر تشدید ہے اور تشدید والے حرف کو پہلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ نون سے پہلے حرف ہے میم، تو اس لیے اس نون کو اس میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، اور جس نون اور میم کے اوپر یہ تشدید آ جائے، یہ نون کا نقطہ ہے اور اس کے اوپر یہ تشدید، یہ تین دندانے سے پڑے ہوئے، اس کو کہتے ہیں تشدید۔ جس نون اور میم کے اوپر یہ تشدید آ جائے اس نون اور میم کے اوپر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، اور غنّے کی آواز ناک میں ہوتی ہے، غنّہ ناک میں ادا کیا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ آمنا منّا، یہ غنّے کی آواز ہے، منّا لمبا کیا جاتا ہے اس کو، اور یہ نون کے بعد الف ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو حروف مدہ کہتے ہیں، اور حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے، حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے۔ حروف مدہ کل تین ہے، الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں، اور حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے۔ الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے اس کی مثال یہ ہے، یہ الف ساکن ہے اور اس سے پہلے
یہ زبر آ گئی، تو یہ حروف مدہ میں سے، اس لیے اس کو ہم لمبا کر رہے ہیں۔ آمنا نا، اور واو ساکن سے پہلے پیش آ رہے، اس کی مثال یہ لام کے اوپر پیش ہے اور یہ آگے واو ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی، تو اس لیے اس کو ہم لمبا کر رہے ہیں۔ قالو، اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، اس کی مثال یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے یہ زیر ہے، تو یہ حروف مدہ میں سے، اس لیے اس کو لمبا کرتے ہیں۔ ذال یا زیر ذی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ یہ ہمارا سبق یہاں تک مکمل ہوا، آیت آگے بھی ہے لیکن یہ سبق یہاں تک، آگے سبق علیحدہ پڑھیں گے یہاں سے۔ یہ سبق آج کا مکمل ہوا۔